کیا وجہ ہے کہ فیصلہ آتے ہی آپ لوگ خوش تھے لیکن اب آپ نے چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اور اس فیصلے کے خلاف اپنی رائے رکھیں گے، یعنی چیلنج کریں گے، اس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ سر اپیرنٹلی پہلی بات تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ جی بہت شکریہ۔ اپیرنٹلی یہ وجہ یہ بن رہی ہے کہ اس وقت 5 ریزرو سیٹس کے اوپر پی ٹی آئی کے بندوں کو نوٹیفائی کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ یہ وہ ریزرو سیٹس ہیں جو کہ پارٹی کی سیٹس ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، 3 سے 4 بندے اس وقت حج کے اوپر گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسیز کی طرف جو 20 ہیں جن کے اندر الیکشن ہے اس طرف موو کر چکے ہیں۔ عید سر کے اوپر ہے، بہت سارے لوگوں نے قربانی کی ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، اپنی کانسٹیٹوئنسیز کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ 24 آورس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز فیل کر رہی ہیں کہ اٹ از بہت شارٹ نوٹس ہے جس کے اوپر اجلاس بلایا گیا ہوا ہے، تو اس واسطے اپیرنٹلی وہ ٹائم کی ایکسٹینشن کے لیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ فہد میں ایک بات پوچھ جی عظمت صاحبہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں چاہ رہی ہوں کہ پٹیشنر جب کورٹ کے اندر گیا ہے تو کیا پٹیشنر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد پوری کر کے رکھے؟ ہم پٹیشنر نہیں تھے لیکن ہم نے تعداد پوری کر کے رکھے، ایسے نہیں ہے۔ یہ 3 مہینے سے ایک رولر کوسٹر چل رہا ہے، ایک پٹیشن کے بعد دوسری پٹیشن کے بعد تیسری پٹیشن، اور ابھی تک پنجاب کے جو معاملات ہیں وہ نہیں ہو سکے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اپنی نالائکی اور اپنی جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے اس کا الزام بھی کیا عدالتوں پہ ڈالا جائے گا؟ ٹھیک ہے، امتیاز صدیقی صاحب اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیجیے گا، اور مجھے میرے سوال کا بھی جواب دیجیے گا کہ اگر منحرف اراکین کو نکال کر رن آف الیکشن ہو جائے تو پھر پی ٹی آئی کو اس پروسیس پر اعتراض کیوں ہے؟ سر میں پولیٹیکل کوئریز کا پولیٹیکل جواب نہیں دے سکتا، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں۔ جی لیکن آپ ذرا اس تناظر میں اس کیس کو دیکھیں کہ ایک رولنگ پارٹی ہے، اس کے 25 لوگوں کو توڑا جاتا ہے، ڈیفیکشن کیا جاتا ہے، اور ڈیفیکشن جو ہوتی ہے وہ کنسپیریسی کے تحت ہوتی ہے، کیونکہ ڈے لائٹ میں تو ڈیفیکشن کی ڈسکشن نہیں ہوتی۔ ان بندوں کو توڑنے کے بعد اس پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کہتے ہیں کہ اب آپ الیکشن کے لڑیں۔ ایک تو ان کے 25 بندے لوز ہو گئے سیٹوں سے، دوسرا آپ ان کو الیکشن لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کی ریزرو سیٹ پہ بندے جو ہیں وہ نوٹیفائی نہیں ہو رہے، اور ان کو ایڈیکویٹ ٹائم بھی نہیں دیا جا رہا کہ وہ کورٹ کے اندر اپنا اسمبلی کے اندر اپنے بندے جو ہیں ان کو اسمبل کر لیں۔ تو اٹ از اے بگ ٹول۔ آئی تھنک کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے وہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے۔ منصور صاحب، کیا حمزہ شہباز عدالتی فیصلے سے مطمئن ہیں یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ فیصلے میں کچھ ابہام ہے؟ نہیں، فیصلے میں ابہام نہیں ہے۔ ہمارے خیر آرگومنٹ تو یہ تھا کورٹ پہ کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آرٹیکل 63A پہ اس کا اطلاق ماضی پر نہیں ہوگا، لیکن عدالت نے اس پولیٹیکل جو انسرٹنٹی ہے یا جو کیوس ہے، جو بھی کہیں آپ اس کو ختم کرنے کے لیے عدالت نے ایک فیصلہ کیا۔ عدالت نے کہا کہ اس کا ماضی پہ اطلاق کریں گے، اور پھر اس کے بعد باقی پروسیجر انہوں نے پرووائڈ کر دیا، اس میں تو کوئی انسرٹنٹی بھی نہیں ہے، کوئی لیک آف کلیئرٹی۔ صحیح۔ اچھا، عدالتی فیصلے کے بعد منصور عثمان صاحب، ناظرین کی آسانی کے لیے ذرا ہمیں بتائیے گا کہ اسمبلی اجلاس میں کیا پروسیس فالو ہوگا اور حمزہ شہباز کی جیت کے امکانات کتنے روشن ہیں؟ جی، پروسیس اب یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو وہ 25 ڈیفیکٹرز تھے پی ٹی آئی کے، ان کے ووٹس، اس میں سے جو ڈویژن لسٹ تھی 16 اپریل 2022 کی، اس میں سے وہ منہا کر دیں گے، مائنس کر دیں گے، ان کو ڈسریگارڈ کریں گے، اور پھر جب یہ کر لیں گے وہ، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس تھے، جس میں چیف منسٹر ہیں اور پھر جو اسپیکر ہیں، ان میں سے کسی کے پاس 186 کا نمبر ہے یا نہیں ہے۔ اور 186 کے نمبر کی ریلیونس یہ ہے کہ جو پہلا راؤنڈ ہوتا ہے چیف منسٹر کے الیکشن کا، اس میں میجورٹی آف ٹوٹل ممبرشپ چاہیے ہوتی ہے، اور پنجاب اسمبلی کے 371 ٹوٹل ممبرشپ ہے، تو 186 چاہیے ہوتا ہے۔ اگر 186 نہ ہو
کینڈیڈیٹس کے پاس, تو پھر ایک سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے, اور اس سیکنڈ راؤنڈ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ممبرز پریزنٹ ہیں اسمبلی میں اس دن اس وقت, اینڈ دے آر آلسو ووٹنگ ایز ویل, تو ان کی جو میجورٹی ہوتی ہے اس کی بیسس کے اوپر جس کے پاس پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ممبرز کی میجورٹی ہوتی ہے پھر وہ چیف منسٹر ہو جاتا ہے. تو ڈپٹی اسپیکر اب کہیں گے یہ کہ جب وہ یہ دیکھ لیں گے کہ 186 نہیں ہے تو وہ سیکنڈ راؤنڈ میں اسی وقت چلے جائیں گے, اور وہاں پہ پھر دونوں کینڈیڈیٹس میں جو موجود ممبرز اور ووٹ کرنے والے ممبرز میں جس کے پاس زیادہ ہوں گے وہ چیف منسٹر ہو جائیں گے. سو یہ تو ہے ایک بات جو آپ نے کہی. دوسرا میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر کے الیکشن میں آئی تھنک اٹس کامن نالج کہ جو رولنگ کولیشن ہے ان کے پاس اپوزیشن سے زیادہ نمبر ہے. منصور عثمان صاحب, عثمان بزدار کی بحالی کے اختلافی نوٹ کی کتنی اہمیت ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ تھا, اور کیا اس صورتحال پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے, فرق پڑ سکتا ہے اس سے صورتحال کے اوپر, اس اختلافی نوٹ سے؟ نہیں, اختلافی نوٹ آپ کو معلوم ہے کہ میجورٹی ڈیسیشن 4-1 سے ہے, سو آبویسلی جو آرڈر آف دا کورٹ ہوتا ہے وہ میجورٹی کا ڈیسیشن ہوتا ہے, وہ آرڈر آف دا کورٹ کہلاتا ہے. میں ایک چیز اور آپ کو ابھی ایک بات ہوئی میں اس کو ایڈریس کر دوں. دیکھیں, الیکشن اس لیے نہیں کالعدم قرار دیا کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی پرووائڈڈ جو میتھڈ ہے اس میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر 16 اپریل کو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہوتا, لیٹ سے ایک دن پہلے آ چکا ہوتا, اور اس دن ڈپٹی اسپیکر کے سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا, تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ ڈپٹی اسپیکر وہ 25 ووٹ کاؤنٹ نہ کرتے, ڈس ریگارڈ کر دیتے, تو جو چیف منسٹر ہیں ان کو 172 ووٹ ملے ہوتے, اور جو دوسرے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ تھے ان کو اپنے ووٹ ملتے جو ان کے تھے اس وقت. ٹھیک ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ڈپٹی اسپیکر پھر یہ کہتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر کہ کسی کے پاس میجورٹی آف ٹوٹل ممبرشپ نہیں ہے, لہٰذا میں فوراً دوسرے راؤنڈ میں جا رہا ہوں, اور دوسرے راؤنڈ میں پھر وہی ہوتا جو اب کل ہونا ہے. تو یہ کہنا کہ الیکشن کالعدم قرار دیتے, کالعدم نہیں ہوتا الیکشن, وہ سیکنڈ پول میں جانا ہوتا ہے. اور یہی صورتحال اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ 16 اپریل سے پہلے آ چکی ہوتی تو ڈپٹی اسپیکر وہی کچھ کر رہے ہوتے جو عدالت نے اب ان کو کل کرنے کا کہا ہے. یہاں جو آئینی اور قانونی سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی اب جو اسپیکر کو کہا ہے اس میں یہ کر دیا ہے اور اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیا ہے. اس کی ایک ہسٹری ہے کہ جب پچھلا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت جب ٹائم باؤنڈ نہیں بھی کی ہوئی تھی چیزیں, تو اس وقت اسمبلی میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب کے سامنے ہے. عدالت مائنڈفل تھی کہ ان حالات واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے چاہتی تھی کہ مزید اب یہ کوئی بحران پیدا نہ ہو.